بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی صلوات بھیجنے محمد خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے، نمایاں کر کے، واضح کر کے بتایا جا چکا ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات کل عرض کی تھی کہ دین کے معاملے میں چونکہ جبر نہیں ہے، اس لیے یہ سوال کہ فلاں آدمی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی اور فلاں امام لڑے کیوں نہیں اور فلاں خاموش کیوں رہ گئے، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پیش نظر دین تھا، اور دین کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ عوام الناس کون سی پالیسی پسند کرتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اللہ کی کیا پالیسی ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ جو پبلک کے نمائندے ہوں گے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پبلک کیا چاہتی ہے۔ ہندوستان جمہوری ملک ہے، ووٹ کے ذریعے منتخب ہوتا ہے آدمی، تو جو ووٹ کے ذریعے منتخب ہوتا ہے وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ اس کا ووٹر کیا چاہتا ہے۔ اس کا تجربہ ہمارے ملک میں بچے بچے کو ہے۔ تو اگر آپ کو ووٹ کے ذریعے چنا گیا ہے تو آپ کی نظر اپنے ووٹر پر رہتی ہے کہ ہمارا ووٹر ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ جس کو اللہ نے چنا ہے اس کو ووٹ نہیں چاہیے آپ کا، اس کی نظر اللہ پر رہتی ہے کہ ہمارے کسی عمل سے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ لہذا جمہوری بنیاد کے اوپر ووٹ سے چنا جانے والا وہی کرتا ہے جو اس کا ووٹر چاہتا ہے، جو منتخب کردہ پروردگار ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ پیغمبروں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، عوام کیا چاہتے ہیں، پبلک کیا چاہتی ہے، بلکہ یہ تو بات یہاں تک ہے کہ جب پہلا پیغمبر بن رہا تھا، بلکہ بن بھی نہیں رہا تھا، اللہ نے اس کے بنانے کا ارادہ کیا تھا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، ابھی بنایا نہیں تھا، بنانے والا ہوں۔ تو اس وقت ملائکہ تک نے یہ بات کہی تھی کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا ایسے کو بنائے گا جو فساد کرے اور خون بہائے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، انہوں نے اپنے کو پیش کر دیا تھا کہ ہم تو تسبیح تقدیس کرتے ہیں، ہم تو عبادت کرتے ہیں، فرشتے ہیں نا، تو یہ تو عبادت کرتے ہیں، ایسے کو بنائے گا جو فساد کرے، خون ریزی کرے۔
مگر چونکہ بات ملائکہ کی طرف سے تھی لہذا ان کو یہ کہہ کے خاموش کر دیا گیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم. بس اتنا سننا تھا کہ وہ ادب سے چپ ہو گئے، بس اب اس کے آگے نہیں. لیکن اس بات کا اندازہ لگا لیجئے کہ خلافت الہی وہ شے ہے کہ ملائکہ کے دل میں بھی تمنا پیدا ہوئی. تو اب اگر انسانوں کے دل میں تمنا ہو تو حیرانی کی بات نہیں ہے. لیکن ملائکہ نے مخالفت نہیں کی، مخالفت نہیں کی. جب اللہ نے حکم دیا کہ سجدے میں جھک جاؤ تو جھک گئے اور تعظیم کر لی انہوں نے. لیکن ہاں ایک ایسا بھی تھا جس نے نہیں کی تعظیم. یہی سے کشمکش چلی رشد و غی کی. دیکھیے میں آپ کو تاریخ سنانا ہوں، قد تبین الرشد من الغی. ہم نے گمراہی کو، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بتایا. یہ آغاز ہو رہا ہے رشد و غی کی کشمکش کا. مشکل یہ ہے کہ یہ لفظیں عربی ہیں دونوں. میں اکثر سوچتا ہوں کہ میرے بچے سوچیں گے یہ کیا بولتے ہیں. رشد کے معنی ہے ہدایت اور غی کے معنی ہے گمراہی. رشد کے معنی ہے ہدایت اور غی کے معنی ہے گمراہی. تو اس کو بالکل آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کربلا کے میدان میں حسین جو تھے وہ رشد تھے اور یزید جو تھا وہ غی تھا. اب یہ لفظ عربی بھی ہیں، تھوڑی مشکل بھی ہیں، بولنے میں بھی ذرا ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آسانی سے ہر ایک کی سمجھ میں آئے، اس لیے بات ہے. تو رشد و غی کی کشمکش، نیکی و بدی، اچھائی و برائی کی کشمکش وہیں سے شروع ہوئی. آدم اچھائی کا سمبل تھے، اچھائی کی علامت تھے، نبی تھے. وہیں پر شیطان برائی کا سمبل بن گیا، برائی کی علامت بن گیا. اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کو درست کر لوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک لوں تو تم اس کو سجدہ کرنا. اللہ خالق روح ہے، اللہ کے روح نہیں ہے. من روحی، میں اپنی روح پھونک لوں. جب معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ روحی کیا ہے، اللہ کی روح کیا چیز ہے، کہ ہمارے انوار تھے جو پیکر آدم میں داخل کیے گئے. اچھا تو اب یہ سمجھیے کہ پیکر مٹی کا تھا، انوار محمد و آل محمد نوری تھے. تو نور کا رشتہ جب مٹی سے ہوا تو مٹی اس قابل ہوئی کہ فرشتے اس کو سجدہ کریں. اب نہ پوچھئے کہ ہم علم تعزیے کو کیوں چومتے ہیں. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. آپ سمجھے، آپ دیکھیں بالکل سمپل فلسفے ہیں، اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں ہے. پیکر آدم کو سجدے کا حکم نہیں دیا گیا. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور میں اس میں اپنی روح پھونک لوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم لوگ اس کا سجدہ کرنا. فرشتوں نے سنا، فرشتے تھے جو گئے سجدے میں. فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس،
یہ قرآن ہے، میں حدیث یا کوئی کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، دیکھیے قرآن جن چیزوں کو کنڈم کر رہا ہے وہ کبھی اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیجیے گا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اللہ کے آرڈر کو قبول کرنے میں، اس نے انکار کیا، ڈینائی کیا، اس نے ابا انکار کیا اس نے، واستکبر، اور اس نے اپنے کو بڑا سمجھا۔ معلوم ہے کہ حکم خدا سے انکار کرنے والا بھی قابل مذمت ہے، اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنے کو بڑا سمجھنے والا بھی قابل مذمت ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ تو کافروں میں سے ہو گیا۔ معلوم ہے خالی اللہ کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، جو اللہ والے کا انکار کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں سے کشمکش شروع ہوئی، اور جب اس نے انکار کیا اور نہیں سجدہ کیا تو مزاج مشیت برہم ہوا، اور اس سے سوال کیا گیا کہ استکبرت ام کنت من العالین۔ سنیے گا کیا بات ہے یہ خدا کی، استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا، تو نے اپنے کو بڑا سمجھا، یا تو بڑے لوگوں میں تھا؟ یہ کیا ہوا؟ یہ بڑے لوگ کون ہیں؟ ابھی لوگ تو ہیں ہی نہیں، پہلا آدمی تو بنا ہے۔ ابھی بڑے لوگ تو ہیں ہی نہیں، ابھی پہلا آدمی تو بنا ہے۔ ابھی بڑے لوگ کا بھائی، لوگ تو بعد میں آئیں گے، جب نسل آدم چلے گی، جب لوگ ہوں گے، اس میں چھوٹے بھی ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے، مفلس بھی ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، جاہل بھی ہوں گے، سب ہوں گے، لیکن ابھی کہاں ہیں؟ لوگ کلیکٹیو ناؤن ہے نا، کئی ہوں تب لوگ ہوتا ہے، ایک ہو تو آپ نہیں کہیں گے لوگ آ رہا ہے۔ ہاں کئی ہوں جب لفظ لوگ کا استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں، تو آپ کی زبان ہے، آپ جانتے ہیں، ایک آئے گا کہیں گے ایک آدمی آ رہا ہے، اور جب کئی آئیں گے تو ہم نے کہا ہم نے دیکھا وہاں پر کچھ لوگ آ رہے تھے، تو لوگ آ رہے تھے مانے بہت سے آ رہے تھے۔ آلین، آلی، یہ لفظ آپ جانتے ہیں نا، علی ہی سے بنا ہے۔ استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا یا بڑے آدمیوں میں تھا؟ کون تھا تو؟ معلومات جس وقت آدم کے پیکر کو فرشتے سجدہ کر رہے تھے، اس وقت کچھ بڑے آدمی موجود تھے جن کو آدم کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب ڈھونڈنے نکلیے چراغ لے کے ان آدمیوں کو، تو بتائے گا کون؟ سوال یہ جو اس وقت ہو وہ بتائے۔ آدم ہی تھے، جو کچھ بھی تھے لے دے کے وہی تھے جو بنے تھے۔ تو ان سے پوچھئے کہ آپ کی خلقت سے پہلے کچھ لوگ تھے؟ تو آدم کہتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا، خلق ہوا، مجھ میں روح پھونکی گئی، تو میں نے عرش پر کچھ نام لکھے دیکھے، عرش پر کچھ نام لکھے دیکھے، تو میں نے پروردگار سے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ محمد، یہ علی، یہ فاطمہ، یہ حسن،
اب بس یہاں سے سنیے گا، قد تبین الرشد من الغی، مذہب کی پالیسی، دین میں جبر نہیں ہے۔ یہ جو اللہ نے کہا تو اس نے پلٹ کے پھر جواب دیا، کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ یہ سب میں آپ سے قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، یہ میں واضح کرتا جاؤں آپ کے سامنے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں کیسے سجدہ کر لوں؟ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، آگ مٹی سے سپر ہے، آگ مٹی کے آگے کیسے جھکے؟ اس کے دماغ میں وہی بڑے چھوٹے والا تصور، ہم بڑے ہیں، یہ چھوٹا ہے، یہ آگ ہے، یہ مٹی ہے، یہ رئیس ہے، یہ امیر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ہاں، اللہ نے پھر اس کی گستاخی کا جواب نہیں دیا، کہا اخرج، نکل جا، اخرج، نکل جا، انکا رجیم، تو مردود ہو گیا، مردود ہو گیا، نکل جا۔ شہنشاہیت بول رہی ہے، نکل جا، مردود ہو گیا تو۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تیرے اوپر میری لعنت قیامت تک، تیرے اوپر میری پھٹکار قیامت تک۔ میں کہوں گا معبود جب تک آدم زندہ رہے جب تک لعنت کر، قیامت تک کیوں؟ کہا جو انکار کرے حق کا قیامت تک عذاب الہی کا مستحق رہتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے اختیار میں تھا کہ ایک غضب کا صاعقہ گرتا، بجلی گرتی اور شیطان فنا ہو جاتا، ایک بجلی گرتی اور شیطان فنا ہو جاتا۔ ہم سے لڑ رہا ہے، ہم سے بدتمیزی کر رہا ہے، ہم سے زبان لڑا رہا ہے، ہمارا حکم نہیں مانتا، ختم کر دو اس کو۔ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں خواہ مخواہ کے لیے، دماغوں کو بحث میں الجھانے کے لیے، کہ فلاں فلاں یوں سے یوں، یوں سے یوں، علی نے فلاں کو زندہ کیوں چھوڑا، فلاں نے فلاں کو چھوڑ کیوں دیا، فلاں نے فلاں کو مار کیوں نہیں ڈالا، اما اللہ نے شیطان کو پہلے دن کیوں نہیں مار ڈالا جو سارے دن۔ سب بات کی باتیں لیے ہوئے بیٹھے، آپ پہلے دن چلیے وہاں، وہیں مار ڈالتا، اسے ختم ہو جاتا۔ ملک الموت سے کہنا لے ختم، میں کچھ تھا ہی نہیں، مگر نہیں، نکال رہے ہیں، پھٹکار کر رہے ہیں مگر مارتے نہیں۔ اخرج انک رجیم وَإِنَّ إِلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ ایسا وہ نکلنے لگا تو اس نے کہا انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ تو ارشاد ہوا جا تجھے وقت معلوم تک کی مہلت دی، وقت معلوم تک کی مہلت دی، قیامت تک کی تو نہیں دی مگر وقت معلوم تک کی دی۔ معلوم ہے اللہ کی پالیسی ہے مہلت دینا۔ دیکھیے قرآن مجید پڑھیے گا، اللہ کی پالیسی ہے مہلت دینا۔ کس کو مہلت ملی؟ مجھ سے آپ سے نہیں لڑا تھا، اللہ سے لڑا تھا ڈائریکٹ، نہ کسی نبی سے لڑا تھا، نہ کسی امام سے لڑا تھا، نہ کسی پیغمبر سے لڑا تھا، سیدھے سیدھے اللہ سے لڑا تھا۔ اور اللہ سے لڑ کے مہلت مانگ رہا ہے اسی سے، اما جس سے لڑا ہے اسی سے مانگ رہا ہے۔ اور اللہ کی پالیسی ہے کہ مہلت دے رہا ہے، کہ جا میں نے تجھے مہلت دی۔ عزیزان گرامی، یہ مسئلہ جو تھا خدا کی قسم ابھی مجھے مصائب نہیں پڑھنا ہے، مگر
چونکہ بات آ گئی ہے اس لیے سناتا جاؤں بچوں کو کہ یہ لوگوں کے دماغ میں کنفیوژن پیدا کرتا ہے ظالم کا اقتدار، کہ اگر اللہ اس سے خوش نہیں تو یہ بادشاہ کیوں ہے، اللہ اس سے خوش نہیں تو اس کا پاور کیوں ہے، اللہ اس سے خوش نہیں تو اس کا دولت کیوں ہے۔ یہ معاملہ کلیئر نہ ہوتا دربار شام میں یزید نے کہا تھا دیکھو خدا نے مجھے حکومت دی، دیکھو خود جناب زینب سے کہا تھا کہ یہی وہ حکومت تھی جس کے لیے تمہارے بھائی نے مجھ سے جھگڑا کیا، دیکھو خدا نے مجھے حکومت دی۔ زینب عالمہ علم قرآن تھی، قرآن سے جواب دیا، کہا یزید جسے تو حکومت سمجھ رہا ہے حکومت نہیں مہلت ہے۔ یزید تجھے دھوکہ ہے، یہ تو حکومت سمجھ رہا ہے وہ مہلت، تو اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے اور 4 دنوں کے بعد وہ مہلت تمام ہو جاتی ہے، اور جب مہلت تمام ہو جاتی ہے تو باطل کے حصے میں نفرت آتی ہے، حق کے حصے میں محبت آتی ہے۔ نکل جا تجھے مہلت ہے۔ تو جناب میں کیا بتاؤں آپ سے، بس یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنے تعلق رکھتی ہیں۔ اردو میں ایک لفظ ہے بڑبڑانا، خود ہی سے آدمی باتیں کرتا ہے، کوئی اس سے مخاطب نہیں ہوتا ہے۔ یہ سمجھیے کہ جب نوکر ووکر چھوڑائے جاتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کے بھگائے جاتے ہیں تو بڑبڑاتے ہوئے جاتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ بھی بڑبڑاتا ہوا نکلا وہاں سے کہ سب کو بہکاؤں گا، تیری عزت کی قسم سب کو بہکاؤں گا، تیری عزت کی قسم سب کو بہکاؤں گا، سمجھے آپ؟ بڑبڑاتا ہوا نکلا، اور دنیا میں آنے کے بعد اس نے پہلا کام یہی کیا کہ بہکانا شروع کر دیا۔ قد تبین الرشد من الغی، ہم نے الگ الگ کر دیا رشد و غی کو، ہدایت کو ضلالت سے الگ کر دیا، سچے راستے کو گمراہی کے راستے سے الگ کر دیا۔ اب دنیا میں جناب اس وقت آبادی نہیں تھی، لوگ ہی نہیں تھے، خاندان ہی نہیں تھے، فیملیاں ہی نہیں تھیں، ایک ہی خاندان تھا، حضرت آدم، ان کی بیوی جناب حوا، اور شروع کی بات تھی تو زیادہ اولادیں بھی اس وقت تک نہیں تھیں، 2 ہی بیٹے ہوئے تھے، ایک حابیل ایک قابیل۔ نبی کے گھر میں گھس کے بہکایا، ہاں اب آپ سمجھ لیجئے، یہ سب پہلے دن کے معاملے ہیں، اس کو سمجھ لیجئے۔ ارلی ریکارڈ مذہب کا جو ہمیں سنایا گیا ہے وہ یوں ہی نہیں سنایا گیا ہے، نبی کے گھر میں گھس کے بہکایا۔ معلومہ کوئی گھر سیف نہیں ہے، ہاں بچوں کو سنبھالے رہیے، بچوں کو سنبھالے رہیے، کوئی گھر سیف نہیں ہے۔
تربیت اولاد میں کوتاہی نہ کیجیے، کوئی گھر سیف نہیں ہے۔ معاذ اللہ یہ مطلب نہیں کہ آدم نے کوتاہی کی تھی، اس سے کوئی غلط مطلب یہ نہ نکال لے، وہ نبی تھے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن آدمی کے نیچر میں بھی خرابی ہوتی ہے، اندر سے نیچر بگڑا ہوا ہے۔ وہ نبی کے گھر میں گھسا اور اس نے نبی کے ایک بیٹے کو بہکایا جس کا نام قابیل تھا، اور اس سے کہا کہ تم اللہ کو زیادہ پیارے ہو کہ تمہارا بھائی زیادہ پیارا ہو؟ دیکھیے بہکایا اللہ ہی کے نام پر۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آتا شیطان ہے، نام اللہ کا لے رہا ہوتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ یہ تو بڑا انوسنٹ سوال ہے نا کہ دونوں کس کو اللہ کس کو زیادہ چاہتا ہے؟ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ ہم دونوں میں کس کو اللہ زیادہ چاہتا ہے؟ بھائی اللہ جانے، ہم کیا جانے کس کو زیادہ چاہتا ہے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ ایسا کرو کہ قربانی رکھو اللہ کی راہ میں، جس کی قربانی قبول ہو جائے اس کو اللہ چاہتا ہے، اور جس کی ریجیکٹ ہو جائے، نہ قبول ہو، اس کو اللہ نہیں چاہتا۔ کہتے ہیں کہ قابیل جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، تو اور حابیل جو تھا وہ دمبیاں پالتا تھا۔ تو کہا ٹھیک ہے، کل رات کو پہاڑ پر لے جا کے قربانی رکھیں گے۔ ہوتا ہے تھا کہ بجلی گر کے جس کو جلا دے وہ قربانی قبول ہو گئی، اور جو سویرے ویسی رکھی رہے جیسے رات کو رکھی تھی، اس کا مطلب یہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی۔ تو اس کے پاس جو گیہوں کی بالیاں تھیں یا اناج کی سوکھی سوکھی خراب وہ اس نے لے جا کے رکھ دیں، بیکار قسم کی جو تھیں جس میں دانے وانے کم تھے وہ اس نے رکھ دیں۔ اور حابیل کے پاس جو دمبیاں تھیں، شیپس تھیں، ان میں جو اچھی تھیں تگڑی مضبوط، وہ لے جا کے اس نے رکھ دی۔ رات کو بجلی گری اور دمبیاں جل گئیں، اور وہ بالیاں جو تھیں ویسے رکھی رہیں۔ اب قابیل کے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ اچھا یہ اللہ کو پیارا ہے، ہم نہیں پیارے ہیں، یہ اللہ کو پیارا ہے اور ہم نہیں پیارے ہیں۔ اس نے جب غصہ زیادہ آیا، دیکھیے یہ قصے قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، قرآن نے ہم کو کسی مصلحت سے سنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن محض اپنا سائز بڑھانے کے لیے قصے بیان کر رہا ہے، نہیں، اس کے اندر سبق پوشیدہ ہے۔ تو وہ سبق جو ہے وہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر ڈیپتھ کیا ہے، گہرائی کیا ہے، اللہ نے کیوں سنایا ہم کو۔ آپ نے بچوں کو کوئی واقعہ سناتے ہیں تو اس میں کوئی نصیحت ہوتی ہے، کوئی سبق ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے اس کے اندر جو آپ سناتے ہیں۔ اس کو غصہ بہت آیا، اور جب غصہ بہت آیا تو اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل بھی کیسے کیا کہ اس زمانے میں نہ لوہا ایجاد ہوا تھا، نہ انسان نے پتھر پر دھار رکھنے کا فن سیکھا تھا۔ یہ سب چیزیں بعد میں ڈیولپ ہوئی ہیں۔ لوہے کی دریافت بعد میں ہوئی ہے، اور پتھر کو گھس کے اس میں دھار پیدا کرنا یہ بھی بعد میں پیدا ہوا ہے، شروع میں نہیں تھا۔ تو اس نے یہ کیا کہ ایک بڑا سا پتھر لیا، اور حابیل بیٹھے ہوئے تھے کہیں، لے جا کے سر پر زور سے دے مارے۔ طریقہ قتل سمجھ گئے آپ؟ حضرت حابیل بیٹھے ہوئے تھے کہیں،
انہوں نے ایک بڑا پتھر اٹھایا وزنی زبردست اور جا کے سر پر ان کے دے مارا. ظاہر ہے کہ سر پھٹ گیا, بھیجا پھٹ گیا, وہ شہید ہو گئے, ان کا خون ناحق بہہ گیا. لیکن آپ نے اس سے کچھ سبق لیا. اس کو غصہ آیا خدا پر, قتل کیا حابیل کو. غصہ آیا خدا پر, قتل کیا حابیل کو. جس پر غصہ آیا اس سے نہیں بولا, جو بے خطا تھا اسے مارا. تو کہیں گے خدا ملے کہا جو ہم اسے مارے, لہذا اللہ نہیں ملا تو اللہ والے کو مارا. جب رسول نے لا الہ الا اللہ کہا تو لوگوں کو غصہ آیا خدا پر. خدا ملا نہیں تو قتل محمد کے لیے آئے. محمد کو علی کی وجہ سے قتل نہ کر پائے تو علی سے لڑنے آئے. علی کو زیر نہ کر پائے تو حسین سے لڑنے آئے. حسین کو مٹا نہ پائے آج تک ہم سے لڑائے. ہدایت و ضلالت کی کشمکش کی داستان ہے. یہاں سے حق و باطل کے معرکے کا اوریجن ہو رہا ہے, ابتدا ہو رہی ہے. زمین پر پہلا خون ناحق گرا ہے. اس کے پہلے زمین کا دامن صاف تھا, بالکل کوئی دھبا نہیں تھا خون کا اس پر. پہلا بے گناہ کے خون کا دھبا زمین پر پڑا. ایک نبی کا بیٹا قتل ہوا اور محبت خدا میں مارا گیا. روایت بتاتی ہے کہ آدم قبر پہ آئے حابیل کی. قرآن میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے, جس کا دل چاہے وہ پڑھ لے کہ بھی کیا ہوا اور کس طرح ایک جانور آیا, اس نے لڑے آپس میں, ایک نے دوسرے کو مار ڈالا, پھر اس نے اس کو زمین کھود کے دفن کیا. تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ کام ہوتا ہے اس طرح, تو انہوں نے زمین کھود کے اس کو دفن کیا. بہرحال وہ قبر حابیل بنی. اور جب قبر حابیل بنی تو حضرت آدم کو جب اطلاع ہوئی تو آئے. وہ حدیث میں ہے کہ بیٹھ کے بیٹے کی قبر پر روئے. ظاہر بات ہے کہ اولاد تھی, بیٹا تھا, تو باپ کے دل میں بیٹے کی محبت فطری ہوتی. جناب آدم نبی تھے, اللہ کے خاص بندے تھے, منتخب کردہ پروردگار تھے. آن کے بیٹھ کے اپنے بیٹے کی قبر پر آنسو بہائے. اور اس کے بعد جب اٹھے تو قاتل پر لعنت کرتے ہوئے اٹھے. اتفاق سے آدم دونوں کے باپ تھے,
شہید کے بھی باپ آدم ہی تھے، قاتل کے باپ بھی آدم ہی تھے، دونوں کے باپ آدم تھے۔ سمجھدار لوگ کبھی کبھی اپنی جائیداد زندگی میں بانٹ دیتے ہیں کہ بعد میں جھگڑا نہ ہو کہ یہ گھر ہم لیں گے، وہ کوٹھی ہم لیں گے، وہ کاروبار ہم لیں گے، لہذا جس کو جو دینا ہے وہ زندگی میں دے دلا کے ختم کرتے ہیں، تاکہ ہمارے بعد بھئی یہ تمہیں مل گیا ہے تم اس میں رہو، یہ ہمیں مل گیا ہے ہم اس میں رہیں۔ تو آدم بھی بڑے سمجھدار باپ تھے، انہوں نے اپنی میراث زندگی میں بانٹ دی کہ شہید کے حصے میں آنسو آتے ہیں، قاتل کے حصے میں لعنت۔ اب اکثر و بیشتر ہم چونکہ مجلسیں پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے ہم سے اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ جناب والا ہم لوگ حابیل کی نسل میں ہیں قابیل کی؟ تو اصلیت یہ ہے کہ نہ ہم حابیل کی نسل میں ہیں نہ قابیل کی نسل میں ہیں، نہ حابیل کے کوئی نسل چلی نہ قابیل کے کوئی نسل چلی۔ آدم کی اور اولادیں ہوئیں اور بیٹے ہوئے، ان کی نسلیں چلیں، ان سے ہم لوگ ہیں۔ اور یہ بھی دشمنان اہل بیت کی روایتیں ہیں کہ آدم کے بیٹے بیٹی میں شادی ہوتی تھی۔ ایسا بھی نہیں ہے، اللہ نے جیسے حضرت حوا کو خلق کیا ہے ویسے آدم کی اولادوں کے واسطے بھی اس نے بیویاں خلق کیں۔ جب معصوم کے سامنے یہ بات گئی، اہل بیت کے دشمنوں نے یہ اڑا رکھی تھی، جب علم نہیں ہوتا تو جو سمجھ میں آتا ہے جاہل ملا کہہ دیتا ہے۔ میاں یقین مانیے اسلام ملا کی جہالت کا مارا ہوا ہے۔ اب کچھ سمجھ میں تو آیا نہیں، کہا ایک بیٹا ہوتا تھا ایک بیٹی ہوتی تھی، شادی کر دیتے تھے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ تو معاملہ یہ ہے کہ پیتل کہہ کے آپ سونا بیچ رہے ہیں، سونا کہہ کے پیتل بیچ رہے ہیں، اور جاہل لوگ بیچارے جنہوں نے زندگی میں دیکھا نہیں وہ سونے کے پیسے دے کے پیتل لے رہے ہیں، سونے کے پیسے دے کے چمکتا ہوا پیتل خرید رہے ہیں۔ اب یہ راز کھلے گا کب؟ جب کسی جوہری کے پاس آپ لے کے گئے اور اس نے دیکھا، اس نے کہا ارے بھیا یہ پیتل ہے، سونا کہاں ہے دیکھو۔ وہ لے کے گئے تھے کہ بھئی یہ سونے کا کڑا ہے، یہ مثلا 10,000 روپے کا ہے، معلوم ہو 10 روپے کا بھی نہیں، 10,000 تو بڑی چیز ہے، اور 10 روپے کا بھی نہیں ہے، پھینکو 10 روپے کا بھی نہیں ہے، پیتل ہے یہ۔ تو پتہ جب چلتا ہے جب وہ ٹچ سٹون تک جائے، کسوٹی تک جائے، جوہری تک جائے، تب پتہ لگتا ہے۔ اب یہ اپنے لوگوں نے پوچھا کہ نسل کیسے چلی، ان کا ہاں ایک بیٹا ایک بیٹی ہوتی تھی، شادی ہو جاتی تھی۔ لا حول ولا قوة۔ اور جب یہ مسئلہ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آدم کی یہاں ایک بیٹا ایک بیٹی ہوتی تھی، ان میں شادی ہو جاتی تھی، تو روایت میں ہے کہ حضرت تکیہ لگائے تشریف فرما تھے، محفل میں تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما تھے، تو ایک دم چہرے پر غضب کے آثار پیدا ہوئے اور آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم خدا سے اس بے حیائی کی توقع رکھتے ہو کہ بہن بھائی میں شادی کرا دے؟ جملے سنیے گا، فرمایا کہ کیا تم خدا سے اس بے حیائی کی توقع رکھتے ہو کہ وہ سگے بہن بھائی میں شادی کرا دے؟ اب تو اس کی آواز گم ہوگا، چپ ہو گیا وہ،
فرمایا اللہ نے جیسے حوا کو خلق کیا ہے ویسے اس نے عورتوں کو خلق کیا تھا جن سے نسل آدم چلی ہے۔ تو بھیا اصل بات جو ہے، جو صحیح جواب ہے سوال کا، جو صحیح جواب ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم نہ حابیل کی نسل سے ہیں نہ قابیل کی نسل سے ہیں۔ اللہ نے بعد میں حضرت آدم کو اولادیں دیں، ان سے نسل بڑھی، ان سے ہم سب ہیں۔ لیکن اب خطابی جواب سن لیجئے، خطابی جواب سن لیجئے کہ اگر یہی ضد ہے کہ ہم حابیل کی نسل سے ہیں یا قابیل کی نسل سے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو شہیدوں کو ماننے والے ہیں وہ حابیل کی نسل سے ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، پہلے دن حق و باطل کی لڑائی میں اور کشمکش میں یہ تصویر سامنے آئی کہ ایک قاتل ہے، ایک شہید ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ شیطان کو مہلت دی گئی بہکانے کے واسطے، شیطان نے لوگوں کو بہکایا۔ حضرت آدم کے زمانے میں آبادی کم تھی، حضرت آدم کے زمانے میں اس نے زیادہ سے زیادہ اتنا کیا کہ آدم کے گھر کے 2 بھائیوں میں پھوٹ ڈال دی اور ایک کے ہاتھوں دوسرے کو قتل کرا دیا۔ دنیا کا سلسلہ آگے بڑھا، شیطان بہکاتا رہا، پیغمبر ہدایت کرتے رہے، اللہ کے رسول ہدایت کرتے رہے، برائی کی طاقتیں انسانوں کو بہکاتی رہیں۔ اب کبھی کبھی نوجوانوں کے دماغ میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ آخر برائی کی طاقت کتنی قوی ہے کہ جو دنیا میں برائی چڑھی بیٹھ رہی ہے اور اچھائی جو ہے وہ دبی جا رہی ہے۔ 1,24,000 انبیاء آئے صاحب، اور کتابیں آئیں اور امام آئے اور اللہ کے خاص بندے آئے، اور پھر بھی دنیا میں اچھائی کمزور ہے اور برائی جو ہے وہ قوی ہے۔ ایک شیطان اکیلا ستا رہا ہے سب کو، اور اچھائی جو ہے وہ کمزور پڑ رہی ہے۔ تو بھیا یہ بات نہیں ہے، بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ شیطان کا کیا کام ہے، پیغمبر کا کیا کام ہے؟ پیغمبر کا کام ہے کنسٹرکشن، شیطان کا کام ہے ڈسٹرکشن۔ سمجھ لیں بچے اس بات کو، پیغمبر کا کام ہے کنسٹرکشن، شیطان کا کام ہے ڈسٹرکشن۔ ایک گھڑی میں لگاتا ہوں، ہر ایک لگاتا ہے، میں نے کہا میں گھڑی کا کارخانہ ڈالوں، آسان ہے ڈالنا؟ کتنا سرمایہ چاہیے ہوگا، کتنا ٹیکنیکل نو ہاؤ چاہیے ہوگا، کتنی مشینیں چاہیے ہوں گی، کتنی جگہ سے پرمیشن چاہیے ہوگی، کتنے دفتروں میں دوڑنا پڑے گا، کہاں سے انجینئر آئیں گے، کہاں سے کاریگر آئیں گے، کہاں سے اس کے ٹیکنیشینس آئیں گے۔ یہ کوئی کھیل ہے گھڑی کا کارخانہ ڈال لینا؟ خیر صاحب، ساری مصیبتیں جھیل کے اور سارے پیسے لگا کے اور دفتروں کے چکر کاٹ کے دھن سوار تھی کہ ہم گھڑی بنانے کا کارخانہ لگائیں گے۔ کارخانے سے ہماری پہلی گھڑی بن کے نکلی۔ یہ تو ہے کنسٹرکشن۔ اب ہماری گھڑی لے کے پتھر پٹک دیجئے، ختم ہو گئی۔ یہ ہے ڈسٹرکشن۔ اس کے لیے کہاں پرمیشن کی ضرورت ہے؟ کون سی زمین کی ضرورت ہے؟ کس آفیسر سے آپ کو اس کے لیے چاہیے الاؤ کرے وہ آپ کو؟ کون سا انجینئر ہے جس کے ہاتھ سے پٹخی جائے؟
ہمیں کچھ بھی نہیں. بھائی ایک آدمی نے لے کے زور سے پٹک دی پتھر کے اوپر, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. تو شیطان کا کام ہے ڈسٹریکشن اور نبی کا کام ہے کنسٹرکشن. نبی انسان بناتا ہے, شیطان انسان توڑتا ہے. سمجھے آپ؟ بگاڑنے والا, بگاڑنے کی طاقت. اور شیطان کوئی پراپر ناؤن تھوڑی ہے, شیطان کوئی پراپر ناؤن تھوڑی ہے. تو لوگ کہتے ہیں ایک شیطان کہاں پہنچ جاتا ہے. جیسے ایک لفظ ہے چور, ویسے شیطان. چور, چور کسی کا نام تھوڑی ہے. جو چوری کرے وہ چور. بھائی جو چوری کرے وہ چور. بمبئی میں بھی چوری ہوئی, لکھنؤ میں بھی ہوئی, کلکتے میں بھی ہوئی, دلی میں بھی ہوئی, لندن میں بھی ہوئی, نیو یارک میں بھی ہوئی, نیروبی میں بھی ہوئی, ممباسا میں بھی ہوئی. ہمیں تو ایک رات میں چور کہاں کہاں پہنچا. تو ایک رات میں یہی چور تھوڑی تھا جس نے بمبئی میں چوری کی. ہر جگہ کا چور الگ ہے, اور دلیل قرآن سے ہے. ایک شیطان نہیں ہے. وَلِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوٌّ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. ہر نبی کے لیے دشمن ہے. کچھ انسانی شیطان ہے, کچھ جن والے شیطان. آواز بھیج دیں محمد. عزیزان گرامی, تو یہ شیطان ہر زمانے میں شیطان ہوتا ہے. شیطان کا کام کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے, اس سے ہوشیار رہیے گا. قرآن مجید پڑھیے, قرآن میں آپ کو سب ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کیا ہوا ٹرانسلیشن اس کا؟ قل اعوذ برب الناس. اے ہمارے حبیب یہ کہ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں, اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, جو انسانوں کا بادشاہ ہے, جو انسانوں کا اللہ ہے, اس کی پناہ مانگتے ہیں. کاہے سے پناہ مانگتے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس. شر سے, وسوسے کے, شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگتے ہیں. وسوسہ کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس, جو انسانوں کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے. وسوسے پیدا کرتا ہے. من الجنۃ والناس, یہ شیطان جو ہیں یہ جنوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. خالی جنوں میں نہیں ہوتے شیطان, یہ نہ سمجھیے آپ. انسانوں میں بھی شیطان ہوتا ہے. جو شیطانی کرے وہ شیطان ہے. شیطان کا کام کیا ہے؟ وسوسے پیدا کرتا ہے. وسوسہ کیا چیز ہے؟ سنیے, دل کے اندر ایک بیج بو دیتا ہے. وہ بیج جو ہے وہ اگتا رہتا ہے. جب حسین کو معلوم تھا کہ شہادت ہے تو گئے کیوں؟ اب یہ دل میں وسوسہ پیدا کر دیا. اب آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک دفعہ تو اس نے آپ کے کان میں آواز ڈال دی, اکیلے میں, تنہائی میں, مختلف موقعوں پر یہ آواز کان میں آیا کرتی ہے. ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہے, جب معلوم تھا تو گئے کیوں؟ بھائی بات تو سمجھ میں آتی ہے, جب معلوم تھا تو گئے کیوں؟ ہاں بھائی جب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے, جب معلوم تھا تو گئے کیوں؟
یہ آواز بڑھتی جاتی ہے، یہ آواز زوردار ہوتی جاتی ہے، رات کے اندھیروں میں، سناٹوں میں، تنہائیوں میں یہ آواز آتی رہتی ہے اور آدمی اس سے متاثر ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ہوتے 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 آخر میں ایک منزل وہ بھی آ جاتی ہے کہ اس کا جادو چل جاتا ہے اور آدمی اس سے بگڑ جاتا ہے، گمراہ ہوتا ہے۔ اس کا نام ہے وسوسہ شیطانی، سمجھے آپ؟ اس کا نام ہے وسوسہ شیطانی، اور اسی کے لیے علاج جو ہے وہ مجلسیں ہیں۔ علاج جو ہے وہ مجلسیں ہیں، اس لیے کہ جہاں یہ وسوسہ پیدا ہوا دماغ میں وہیں ہم نے اس کی دوا دی، اینٹی ڈوز دیا اس کا، کہ قربانی بغیر جانے بوجھے نہیں ہوتی، دھوکے میں ہو تو ہلاکت ہے، جان بوجھ کے ہو تو قربانی ہے۔ اور اگر دھوکے بھی بات ہے تو کیا اسماعیل و ابراہیم دھوکے میں منا جا رہے تھے کہ جان بوجھ کے جا رہے تھے؟ اگر ایک گلا کاٹنے جا رہا تھا، ایک گلا کٹوانے جا رہا تھا، اور اس کے بعد جب پلٹے تو ایک کو امام بن کے پلٹا اور ایک ذبیح بن کے پلٹا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کا اصول یہ ہے کہ قربانی جان بوجھ کے ہوتی ہے۔ پیٹھ پر گولی لگ جائے تو شہادت کیسی؟ سینے پر لگے تو شہادت ہے، کہ موت کے آگے کھڑے مسکرا رہے تھے کہ مارے گئے، نہ یہ کہ موت سے ڈر کے بھاگ رہے تھے تو مارے گئے۔ وہ کربلا والے تھے جو موت کے سامنے آ کے ڈٹ گئے۔ ہماری جانیں نثار ہو جائیں ان حسین کے ناصروں پر، ان اصحاب باوفا پر، ان قربانی دینے والوں پر، جنہوں نے اس جگرداری سے موت کا مقابلہ کیا اور اس ہمت سے موت کا مقابلہ کیا کہ دنیا محو حیرت رہ گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچے تمنا شہادت میں بے چین۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حسین کے بچپن کے دوست مسلم نے اوسجا لڑنے آئے ہیں تو عجب شان سے لڑے۔ جب دشمن دور چلا جاتا تھا تو نیزہ نکال کے لڑنے لگتے تھے، جب دشمن قریب آ جاتا تھا تلوار کھینچ کے لڑنے لگتے تھے۔ دشمن کے چھکے چھوڑا دیے، جب زخمی ہو کے گھوڑے سے گرے تو امام سرانے پہنچے۔ ان سے حضرت حبیب نے مظاہر کی بہت دوستی تھی، حضرت حبیب بھی امام کے ساتھ گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ امام نے سر زانو پر رکھا، حبیب ان کے پایتی بیٹھ گئے۔ حبیب نے آواز دی، مسلم جہاں تم جا رہے ہو وہاں میں بھی آنے والا ہوں، مگر مسلم اگر کوئی وصیت ہو تو کہتے جاؤ، دل میں لے کے نہ جاؤ۔ خون بہہ چکا تھا، دم سینے میں آ چکا تھا، چند سیکنڈ میں سانس نکلنے والی تھی، مگر اللہ نے جذبہ نصرت حسین فرمایا اسی کا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد زبان نے ساتھ نہیں دیا، کانپتا ہاتھ اٹھایا، حسین کی طرف اشارہ کیا، ان کے لیے وصیت کرتا ہوں، ان کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنا۔ حبیب نے کہا مسلم آرام سے جاؤ، آرام سے جاؤ، جب تک دم میں دم ہے آقا پر ضرب نہیں آنے دوں گا۔ مسلم کی لاش مسلم کے خیمے تک آئی، ذرا دیر میں خیمے کا پردہ اٹھا، ایک چھوٹا سا بچہ نکلا، تلوار لگائے ہوئے تھا، زمین سے ٹکرا رہی تھی، کہا مولا مجھے اجازت دیجئے، مولا مجھے اجازت دیجئے۔ حسین نے کہا بچے پلٹ جا، تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم بہت ہے۔ عجب جملہ کہا بچے نے،
کہا میری ماہی نے تلوار باندھ کے بھیجا. عزیزان گرامی، میں اکثر مجلسوں میں پڑھتا ہوں، آپ سے زیادہ میری بیٹیاں اور بہنیں جانتی ہیں اس بات کو کہ جب مائیں اپنے بچوں کو سجاتی ہیں، سنوارتی ہیں، تو چپکے سے ہاتھ اٹھا کے ان کی زندگی کی دعا بھی مانگتی ہیں. کربلا کی ماں نے اپنے بچے کو سجایا، سنوارا، سپاہی بنایا، زندگی کی دعا نہیں مانگی، کہا جا حسین پر نثار ہو جا. ماں نے در خیمہ سے خوشامد شروع کی، بیٹے نے باہر آ کے پیروں پر سر رکھ دیا، اجازت میدان مل گئی، مقتل میں آیا، شان سے جہاد کیا، ظالموں نے سر کاٹ کے ماں کی طرف پھینک دیا. ماں نے سر اٹھایا، منہ بہ منہ رکھا، مرحبا میرے لال، تو نے مجھے سیدہ سے سرخرو کر دیا. میں کہوں گا اے ماں، بچوں کو عصر عاشور کو بلاؤ، حسین اکیلے ہیں، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تلوار لگاتا ہے، کوئی خنجر ہے.